السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاری فی صحیحہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ماہ مبارک جس کا انتظار ایک مومن بندے اور بندی کو سارا سال رہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق 2 مہینے پہلے ہی اپنی امت کو رمضان المبارک کے انتظار اور اہتمام کے سلسلے میں دعا کرنے پر لگا دیتے تھے۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسے ہوں گے جو پچھلے سال انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ تراویح ادا کی، ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، سحری اور افطاری ہمارے ساتھ کرتے رہے، لیکن زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی یا اتنی صحت نہیں مل سکی کہ اس سال اب وہ روزے رکھ سکیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ مومن بندہ جو ہے وہ ہر وقت نیکی کا متلاشی رہتا ہے، نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، اور کبھی بھی نیکی کے موقع کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہمارے ہاں سیزن ہوتے ہیں تو ہم اس سیزن کا انتظار کرتے ہیں، اور لوگ کسی ایونٹ سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، گنتی الٹی شروع کر دیتے ہیں کہ اب فلاں ایونٹ میں فلاں جو بہت بڑا کوئی واقعہ جو ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اب اس میں 100 دن رہ گئے، اب 99 دن رہ گئے، اب 98 دن رہ گئے، تو لوگ یوں دن گنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے دنوں کو اس طرح سے گننے کا حکم دیا ہے۔ احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے مہینے کی تم گنتی کیا کرو، شمار کیا کرو رمضان کے انتظار میں۔ اب رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی سوغاتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ذکر کیا ہے۔ سب سے بڑی سوغات رمضان المبارک میں جو اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو دیتے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کے روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سورۃ البقرہ کی وہ بنیادی آیت ہے جو ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتلاتی ہے۔ دینی احکامات میں جو فرض ہوتا ہے وہ سب سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔
یعنی سب سے زیادہ اہم چیز جس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور خدا نخواستہ بغیر عذر کے انسان چھوڑ دے، آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گنہگار اور مجرم ہو جاتا ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، کسی شخص کو اگر کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ مجھے کیوں یہ ذمہ داری دی ہے، حالانکہ ذمہ داری ایک بوجھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ریفرنس اور حوالہ دیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزوں کی فرضیت صرف تمہارے اوپر نہیں ہوئی، یہ روزے صرف اور صرف تم نہیں رکھ رہے، بلکہ اس کی فرضیت اس سے پہلے لوگوں پر بھی کی گئی ہے۔ اور مقصد اس روزہ رکھنے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہے۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، صراط مستقیم کی راہ ہمیں دکھا دے، صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے۔ ہم ہر روز ہر نماز میں، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی تک پہنچنے کا راستہ ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ سورۃ الفاتحہ میں جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ کہا ھدی للمتقین، کہ اگر جس ہدایت کو تم مانگ رہے ہو نا، وہ ہدایت تمہیں ملے گی، لیکن یہ ہدایت کے ملنے کے لیے تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے۔ تقوی تمہارے اندر ہوگا تو یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت کا سامان اس کو ملے گا جو تقوی والی زندگی گزارے گا۔ اب ایک مومن بندے اور بندی میں تقوی پیدا کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 190 آیات میں، 89 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ دکھائی اور سمجھائی ہے، اور ان میں سے کئی جگہ پر ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک چیز کا حکم دے دیا، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے تقوی کا ہونا، تو وہ ملے گا کیسے؟ تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے تم رکھو گے نا تو تمہیں تقوی ملے گا، اور جب تمہیں تقوی ملے گا تو تقوی ذریعہ اور سبب ہے کس کا؟ ہدایت کے ملنے کا، اور وہ ہدایت وہ جس کی تم ہر نماز میں، ہر رکعت میں تم اللہ سے دعا کرتے ہو۔ تو انسان سارا مہینہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آیا بول دیا، جو دل میں آیا دیکھ لیا، جو جی میں آیا کما لیا، خرچ کر لیا، جس راہ پہ چلنے کو دل کیا اس پر چل پڑے۔ تو انسان ایک آزاد زندگی گزارتا ہے، کسی کا پابند بن کے زندگی نہیں گزارتا۔ یہ وہ بنیادی بیماری ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے دیندار بننا مشکل ہویا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل ہویا ہوا ہے، اس لیے کہ جب انسان آزاد زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو کہ طبیعت اور مزاج کے خلاف ہیں۔ اب طبیعت ہماری کیسے کنٹرول ہو جائے اور اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو پورا کر سکوں، اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم اور سوچنے کی بات ہے۔ سحری کس بات کا نام ہے؟ سحری صرف اور صرف جو ہے نا پراٹھے کھانے کا اور مختلف جو ہے وہ چیزیں کھانے کا اور لسی اور چائے پینے کا نام سحری نہیں ہے۔ سحری نام ہے اس بات کا کہ آپ دل میں یہ عزم کرتے ہو
یہ عہد کرتے ہو کہ اب میں نے سارا دن کچھ نہیں کھانا۔ اب ایک مسلمان جو ایمان کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے لیکن وہ بھی سارا دن کچھ نہیں کھاتا، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ صبح سحری کری، اب اس کے بعد وہ دفتر چلا گیا، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، پیسے بھی جیب میں حلال، لیکن کھاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے صبح نیت، ارادہ، عزم کیا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے۔ گویا کہ انسان کا عزم، انسان کا ارادہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ حلال چیزیں بھی چھڑا دیتا ہے۔ اگر یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ میں نے آج حلال چیزیں نہیں کھانی، تو بڑی سے بڑی خواہش تو کیا، ضرورت بھی پیش آئے تو یہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس نے ارادہ اور عزم کیا تھا۔ پوری زندگی چونکہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کا وہ عزم نہیں کرتے جو ہم سحری میں 10-12 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب اللہ پاک کی نافرمانی کی چیز سامنے آتی ہے، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے زندگی گزارنے میں عزم نہیں کیا کہ میں نے کسی حال میں خدا کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی نہیں گزارنی۔ تو وہ جو عزم ایک مسلمان بندے اور بندی کا سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رہنے پر تیار کرتا ہے، اس عزم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دو، اس عزم کو تھوڑا سا لمبا کر دو۔ تمہاری پریکٹس اب ہو گئی کہ تم 29-30 دن جائز اور حلال چیزیں اللہ کے حکم کی خاطر تم چھوڑ دیتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ اور بندی میں اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑنے کی استعداد موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ یہ ایک پورا ٹریننگ کورس ہے۔ جیسا کہ جب ہماری بیماری بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر ہمیں دوائی کا ایک کورس دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ نے 5 دن استعمال کرنی ہے یا آپ نے 7 دن استعمال کرنی ہے۔ اب اس کے استعمال کرنے کے بعد جسم اپنی سابقہ حالت پر، صحت پہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب اسی بندے کو پیدا کرتے ہیں تو ہر بندہ، ہر انسان اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے جو بچہ ہے اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی استعداد ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی، اس کا ماحول، اس کا خاندان، وہ اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے، مذہب سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہماری فطرت میں خدا نے یہ رکھا ہے کہ ہم خدا کی بات مانیں، کسی کو بڑا مانیں۔ توحید اسی کا سبق ہے۔ اگر ایک رب کو اپنا خدا نہیں مانو گے اور اس کو اپنا الہ نہیں مانو گے تو تمہیں معلوم نہیں کس کس کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ ساری مخلوق کی غلامی سے نکل کر ایک خالق وحدہ لا شریک لہ کی بندگی اور غلامی کے میں آنے کا نام اسلام اور توحید ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ جو ہماری فطرت کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنا تھا، اس کے اندر جو کمی آ گئی، اس کمی کو اللہ تعالیٰ، اس بیماری کو، اس روحانی بیماری کو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو بھی ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں ہر روز سحری میں نیت کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری کے باوجود بھی اور کمزوری کے باوجود بھی، اور ہمارے وہ بھائی جو سارا دن دہاڑی پہ کام کرتے ہیں اور ہر روز انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلا کر مشقت کر کے شام کو اتنا کما کے لے کے جانا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے افطاری اور سحری کر سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہمت دیتا ہے اسی ارادے کی برکت سے دیتا ہے۔ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ 29 دن 30 دن، لیکن
آپ سب حضرات بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جتنی جلدی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے شاید ہی کوئی اور مہینہ گزرتا ہو۔ آج ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آج دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیے گا کہ لگے گا کہ کل کی بات ہے اور رمضان ختم ہو گیا۔ یہ اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ اور یہ آسانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نیت اور عزم کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں تیرے روزے رکھنے ہیں، تیرے سامنے ہر روز تراویح پڑھنی ہے۔ تو جو عزم رمضان المبارک کے 29-30 دن ہم کرتے ہیں، اگر یہ عزم ہم کر لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مسجد میں جمعے میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، ارادہ کیا تو آئے نا، کوئی ہمیں اٹھا کے تو نہیں لایا، ارادہ کیا تو ہم مسجد میں آ گئے، عزم کیا تو جمعہ پڑھنے آ گئے، اور ماشاءاللہ تراویح میں اور فجر کی نماز میں بھی رمضان المبارک میں ایسا سما بنتا ہے جیسا کہ جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نیت کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں فجر پڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں اور تراویح پڑھنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر یہ عزم ہم اپنا پکا کر لیں کہ یا اللہ جو تو نے اپنا دربار میرے لیے رمضان میں کھولا ہے، تیرا دربار تو کھلا رہتا ہے لیکن میں ہی وہاں جانے کی نیت نہیں کرتا، تو اب میں توبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنے اوپر تیرے دربار کے دروازے بند کیے، تیری توفیق ہونے کے باوجود میں نے اس توفیق کو استعمال نہیں کیا، اے اللہ یہ میں نے بڑی تیری نعمت کی ناقدری کی۔ اس پہ تو بھئی ہم سب کو جہاں رمضان المبارک کے روزے اور تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال بھی موقع دیتے ہیں اپنی طرف آنے کا، لیکن ہم اس توفیق سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری اور بڑی اہم بات رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک ہے رمضان کا روزہ رکھنا اور ایک ہے احترام رمضان کرنا۔ اگر کسی شخص پر شرعی اعتبار سے روزہ رکھنا فی الحال فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، اور اصل میں ہمت کا تعلق نہ جسمانی صحت سے زیادہ ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر رمضان المبارک کے آغاز میں یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں اکثر جو ہے وہ اپنے نمازی بھائیوں کے سامنے عرض کر دیا کرتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر تقریباً 80 سال سے اوپر کی تھی، دل کے بھی بیمار تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، اور اس کے علاوہ شوگر بھی تھی اور بہت ساری بیماریاں تھیں۔ تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں فدیہ کتنا دے دوں، عام طور پہ جو حضرات روزہ نہیں رکھ پاتے ان کے لیے فدیہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ فدیہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں مستقل طور پہ روزہ رکھنے کی اب استعداد نہیں ہے۔ ایک آدمی کو عارضی بیماری ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ خیر کرے ایک آدمی 3-4 دن کے لیے بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اب اس کا فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جو اتنا بیمار ہو چکا ہے اور بڑھاپے میں اس حالت پہ ہے کہ اب اسباب کے درجے میں دوبارہ صحت یابی کی کوئی امید نہیں، وہ فدیہ دے دے۔ تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ روزہ رکھ کے دیکھ لیں، اگر روزہ آپ کو آسان لگے تو پورا کر لیجئے گا، اور اگر آسان نہ لگے، مشکل لگے تو آئندہ دنوں میں پھر فدیہ دے دیجئے گا۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے معلوم کی، میں نے جواب دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ عید کے قریب، بلکہ عید والی رات جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے عید کی مبارکباد بھی دیجئے اور روزوں کی بھی مبارک دیجئے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ اللہ کے فضل سے میں نے جب ایک روزہ رکھا تو آرام سے رکھا گیا، اور دوسرا رکھا پھر بھی رکھا گیا، تو اللہ کے فضل سے اس سال میں نے کوئی فدیہ نہیں دیا، بلکہ میں نے سارے روزے الحمدللہ رکھے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم بس اوقات اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ویل چیئر پہ لے کے ہم ان کو حج عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کا گھر دیکھتے ہیں اور طواف کی جگہ پر پہنچتے ہیں ایک دم ویل چیئر چھوڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اندر ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہر مسلمان بندے اور بندی کے اندر رکھا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے انسان
جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود انسان ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بظاہر جسمانی طور پر مضبوط لوگ بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو یہ کمزور سا بیمار سا آدمی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو رمضان المبارک کا روزہ کسی عذر کے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی بیماری ہو گئی، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، ہمارے ہاں بہت سے بچوں کے اسکول کے ایگزام ہیں، تو والدین وہ بچہ بھی جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے یا علامات کے اعتبار سے جو بچہ بالغ ہو چکا ہے، بچہ یا بچی، تو اس پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اب یہ ان بچوں کے ساتھ کوئی شفقت یا محبت نہیں ہے کہ ہم 16-17 سال کے بچے کو بچہ سمجھ کر کہیں کہ بیٹا تیرے ایگزام ہے روزے چھوڑ دے، ایسا بالکل بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے تو بعض روایات کے مطابق آدمی ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ برکات حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں ملنی تھی۔ قضا تو ہو جائے گی لیکن وہ برکتیں کہاں سے ملے گی؟ جیسے باجماعت نماز میں جب امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ہم کہتے ہیں آمین، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملتی ہے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اکیلے نماز میں فرشتوں کی آمین کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ نماز ورکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس لیے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھی ہم اس کا عزم کریں کہ اے اللہ صرف اور صرف تیری فرما برداری ایک مہینہ نہیں کرنی۔ ہم کوئی وقتی مسلمان نہیں ہیں، ہم کوئی عارضی مسلمان نہیں ہیں، ہم نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے تو جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرنے کا عزم کیا ہے۔ اس لیے اس عزم کو پختہ کریں تاکہ یہ رمضان جس کا بہترین رمضان گزرتا ہے اس کے 11 مہینے بھی بہترین گزرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جس کا رمضان منتشر گزرے، رمضان میں بھی جو بیچارہ اللہ نہ کرے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا تو سارا سال پھر وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال لے گا؟ اس لیے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ گیا وہ بیچارہ ہے ہی ازلی ابدی محروم۔ اس کی محرومی میں اور اس کی جو ہے کمائیگی میں کیا شک ہے جس کو رمضان بھی ملا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے کہ منبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کے پوچھنے پر کہ آج ایک ایسا عمل دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، 3 دعائیں کی، جو دعائیں نہیں ہیں در حقیقت بد دعائیں ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دشمنوں کو بھی بد دعا دینے کی عادت نہیں تھی، اپنوں کے لیے تو آپ ہر وقت کڑتے ہی رہتے تھے اور ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے۔ آپ نے تو دشمنوں کو بھی بد دعائیں نہیں دیں، ان کے لیے بھی دعائیں کیں۔ یہ عمل ایسے ہیں کہ یہ عمل اتنے آسان ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اس بیچارے کو پھر کیا ملنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین پائے یا ان میں سے کوئی ایک پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ان کی خدمت کر کے اور ان کا دل جیت کر۔ آج کی اس مادی دنیا کے اندر بسا اوقات والدین بڑھاپے میں جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کماؤ بچے بن جاتے ہیں تو پھر وہ والد اور والدہ کو کہتے ہیں کہ بھئی کچھ دن بھائی کے پاس بھی جا کے رہ آؤ، اکیلی میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اس قسم کے جملے بولنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم میں سے جس کے بھی والدین بوڑھے ہیں اور اب ہم نے ان کا دل دکھایا ہے، آج ہی جا کے ان کے پاؤں پکڑ کر توبہ کریں اور ان کے پاؤں کے نیچے جو جنت ہے اس کے مستحق بننے کی کوشش کریں، ورنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعا ہے۔ جتنی مرضی اچھی آپ جاب کر لیں، والدین کے بغیر جتنے مرضی بڑے مکان میں آپ رہ لیں، آپ کبھی اس کے اندر خوشحال اور خوش و خرم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی برباد ہے۔
और फरमाया कि जिसके सामने मेरा जिक्र आए सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो ये इसके लिए भी बर्बादी है। तो भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हम सब के लिए रहमतों का, बरकतों का और जहन्नम से खलासी का ज़रिया फ़रमाए। कोई मुसलमान बंदा या बंदी पूरी रुए ज़मीन में ऐसा ना हो जो रमज़ान का महीना पाए और ख़ुदा से अपनी मग़फ़िरत का परवाना हासिल न करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम इबादहु बिशहरिर रहमात व तफ़द्दल अलैहिम फ़ीहि बिइजाबति द्दअवात व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सय्यिदुल अव्वलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अय्युहल मुस्लिमून ऊसीकुम नफ्सी अव्वलन सुम्मा अंतुम बितक़्वल्लाहि सुब्हानहु व तआला वस्सब्रि अला ताअतिहि सुब्हानहु जल्ल व अला। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। वअलमू इख़्वतल इस्लाम लक़द अज़ल्लना शहरुन करीमुन व मौसिमुन अज़ीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान शहरुल ख़ैराति वल बरकात शहरुल मिनहि वल हिबात शहरुन नफ़हाति वन नसमात शहरुन महफ़ूफ़ुन बिर्रहमह वल मग़फ़िरह वल इत्क़ मिनन नार। अय्युहल मुअमिनून इन्ना कुन्ना फ़िल अय्यामिल मादियह नततल्लअु रग़बतन इला लिक़ाइ रमज़ान व नबज़ुलु दुआअना लिल्लाहिल अलिय्यिल मन्नान अन यमुन्ना अलैना बिबुलूग़ि शहरिल ग़ुफ़रान। तअम्मलत क़ुलूबुल आशिक़ीन लिलिक़ाइहि शौक़ा व ततल्लअत नुफ़ूसुल मुरीदीन अल अज्र इलैहि तौक़ा। कैफ़ ला वन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। अल हदीस फ़या बाग़ियल ख़ैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अदबिर। अय्युहल मुअमिनून यक़ूलु रब्बना जल्लत क़ुद्रतुहु व तआलत अज़मतुहु शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र इला आख़िरिल आया। व फ़ी रमज़ान तुग़फ़रुस सय्यिआत व तुहत्तुज़ ज़ुनूबुल मुहलिकात। फ़अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व बिसियामिहि यफ़रहुल मुअमिनून इंद लिक़ाइ रब्बिहिम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिहि व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिहि। फ़या अब्दल्लाह अय्यु इहसान अअज़म मिन हाज़ा व अय्यु करम अजदर बिलमर्इ अन यफ़रह बिही हाकज़ा फ़हल मिनल अक़्लि अन युज़ीअ अल इंसानु वक़्तहु फ़ी रमज़ान फ़ल्हज़रु वल्हज़र फ़इन्नल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल रग़िम अन्फ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा इंसलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लहु वल्अयाज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अय्युहल मुस्लिमून अलैना अन नुबादिर बित्तौबति नसूह इला रब्बिना जल्ल व अला मिन जमीइल ख़ताया वस्सय्यिआत व नस्तबिक़ुल ख़ैरात व नुसारिअु इला फ़िअलित ताआत। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा।
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه المتقين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قدر المنافسة والمجاهدة تأتي الهبات الربانية، وعلى اجتهادك وبذلك لنفسك في الخير تكون الأعطيات. وهذا شهر الصوم، فتهيئوا للسباق في مضمار الطاعات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، إلى آخر الحديث. ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا ومراقب لأفعالنا، يذحذ هممنا ويرفع عزائمنا ويأخذ بنا إلى مضاعفة تقربنا. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله الأمين، فقد أمر ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، إلى آخر الحديث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصاره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أتموا صفوفكم رحمكم الله. صف درست فرما لیں۔ سووا صفوفكم رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا.